کیا یہ ممکن ہے کہ گھر پر کووڈ کا مینجمنٹ کیا جا سکے؟ میں بیسک آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر کسی انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے اس وقت اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے کہ اسے کووڈ ہو گیا ہے، اب وہ اگلا قدم اس کا کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے یہ تو بتایا کہ جو لوگ اسپتال جائیں گے ان کا کیا علاج ہوگا، لیکن جو لوگ گھر پر ہیں کیا وہ صرف بخار کم کرنے کی دوا لیں گے؟ کیا انہیں یہ اینٹی وائرلز میں سے کوئی دوا نہیں چاہیے؟ ایک طرف تو آپ کی یہ باتیں میں سن رہی ہوں کہ کیسے یہ مینیجبل ہے موسٹ کیسز میں، اور آپ کو جو سمٹمز ہو رہے ہیں صرف آپ اس کی دوا لیجئے۔ دوسری طرف یہ باتیں خبریں سننے میں آتی ہیں کہ چونکہ انہوں نے اینٹی وائرل نہیں لیا، چونکہ انہوں نے اس بات کو ریکگنائز نہیں کیا کہ انہیں کورونا وائرس ہو گیا تھا، انہوں نے میڈیکل ہیلپ نہیں لی، اس طریقے سے علاج نہیں کرایا اپنا کورونا وائرس کا جو علاج ہونا چاہیے پروٹوکول کے تحت، اس لیے ان کی موتیں ہو رہی ہیں۔ نمسکار، دا وائر میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں عارفہ خانم شیروانی۔ حالات دھیرے دھیرے بہتر ہو رہے ہیں۔ اب اپریل اور مئی کے مہینوں میں جو تباہی ہم نے دیکھی، جس طرح سے سڑکوں پر ایک طرح سے جو شو بچ گئے تھے، جو ہم نے دیکھا اسپتالوں میں ایک بستر تک مہیا نہیں ہو پا رہا تھا، وہ حالات اب نہیں ہیں، پہلے سے بہتر ہیں۔ حالانکہ جو لوگوں کی موت کا سلسلہ ہے، جو لوگ پہلے سے سنکرمت ہو چکے ہیں، انفیکٹڈ ہو چکے ہیں، وہ لگاتار بنا ہوا ہے۔ ایسے میں بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں جن کو کہ اسپتال میں بستر مہیا ہو بھی سکتے ہیں کہ کیسے ہم گھر پر کووڈ کا مینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ کو یہ شک ہو کہ آپ کو کورونا وائرس جو ہے اس سے آپ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد کیا قدم اٹھائے جائیں اور کب وہ صحیح وقت ہے جب آپ کو اسپتال جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بہت بڑا کنسرن ہے، جو بہت بڑی چنتا ہے، وہ یہ کہ کورونا وائرس سے ٹھیک ہونے کے بعد بھی آخر لوگوں کی موت کیوں ہو رہی ہے، یا وہ ہفتوں تک جو اپنی ان کا سامانیہ جیون ہے، جو ان کی نارمل لائف ہے، اس کو کیوں نہیں جی پا رہے ہیں۔ کئی اور اس طرح کی افواہیں میں کہوں یا اس طرح کی تھیوریز بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کیا جو ویکسین ہے وہ ہمارے لیے سرکشت ہے یا نہیں۔ اس کو انگریزی میں ویکسین ہیزیٹنسی بھی کہتے ہیں، جو بھارت کے گاؤں دیہات میں، قصبوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ انترراشٹریہ سطر پر بھی کچھ اس طرح کے ایکسپرٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر آپ ویکسین لگاتے ہیں تو اس سے آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے انہی خاص مہمان کے ذریعے جن کو آپ لگاتار ہم سے کہتے رہے، گزارش کرتے رہے کہ ان کو آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر فہیم یونس موجود ہیں، جن سے پچھلی بار ہم نے بہت سارے بنیادی سوالوں پر بات چیت کی تھی۔ ڈاکٹر فہیم یونس جو ہیں وہ چیف آف انفیکشس ڈیزیزز ہیں یونیورسٹی آف میری لینڈ۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں جانا جاتا رہا نام ہے ان کا۔ فی الحال پچھلے اگر 1 سال سے زیادہ جب سے کورونا وائرس کو ہم نے دیکھا دنیا میں کہ ان کو ایک بہترین ایکسپرٹ کے طور پر ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں بھی ان کو جو ہے وہ ان کی فالوئنگ کافی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا یوٹیوب کے جو ویڈیوز ہیں ان کے ذریعے، ٹی وی پر بھی ان کی کافی ڈیمانڈ ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فہیم یونس ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ میں آپ کے لیے یہ لیٹ ان دا نائٹ ہے، آپ دن بھر کا کام ختم کر کے پھر بھی ہمارے لیے یہاں پر مہیا ہوئے ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے۔ تھینک یو عارفہ۔ ڈاکٹر فہیم یونس، میں نے آپ کو پچھلے انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ بہت اچھی اردو ہندی بولتے ہیں کیونکہ وہ پاکستانی اوریجن کے ہیں، لاہور میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور ہمارے لیے کم سے کم یہ ایک فائدے کی وجہ ہے کہ ہم ان سے جو ہندوستانی بھاشا ہے جو سب سے زیادہ بولی جاتی ہے بھارت میں، اس سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں اس کے ذریعے۔ ڈاکٹر یونس، سب سے پہلے میں شروعات اس سے کرنا چاہتی ہوں کہ کیا جو ابھی اثر دیکھ رہے ہیں، مجھے یاد ہے کہ پچھلی بار جب ہماری بات چیت ہوئی تھی تبھی لاک ڈاؤن کی شروعات ہوئی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نئی دلی میں جہاں بیٹھی ہوئی ہوں وہاں میں لاک ڈاؤن کے انڈر ہوں۔ فی الحال جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ جو کیسز ہیں دہلی میں وہ کم ہو گئے ہیں، باقی شہروں میں بھی کم ہو گئے ہیں، اور اسپتالوں میں بھی کم سے کم حالات پہلے سے بہتر ہیں۔ جو ایک تباہناک منظر ہم نے پچھلے کچھ ہفتوں میں دیکھا وہ کم سے کم بہتر ہوا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے کووڈ جو لاک ڈاؤن ہے وہ وجہ ہے، یا یہ وائرس کا اپنا سفر ہے؟ یہ مشکل ہے ثابت کرنا ایک بات کو، لیکن میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ وائرس کا بیہیویئر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اپنا بیہیویئر ہمارے کنٹرول میں ہے۔ تو میرا یہی یقین ہے کہ جب سکسیس ہو تو لوگوں کو اس کا کریڈٹ دیا جائے، جو بھی لوگ ڈیسیشن میکرز ہیں ان کو کریڈٹ دیا جائے۔ میرا خیال ہے جو سپر اسپریڈر ایونٹس ہیں وہ یقیناً کم ہوئے ہوں گے پچھلے 6-8 ہفتے میں،
اور جو عام گھروں کے اندر جس کو تقریبات ہم کہتے ہیں، ڈومیسٹک پارٹیز، برتھ ڈے پارٹیز، گیٹ ٹوگیدرز، جب وہ سب کم ہوتی ہیں تو 2-3 ہفتے میں آپ اس کا ایفیکٹ دیکھتے ہیں. اور میرا خیال ہے ابھی جو ایفیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس سارے کمبائنڈ ایفرٹ کا ہے جو سارے لوگ سیکریفائس کر رہے ہوں گے اپنے اپنے لیول پہ. ہر شخص سیکریفائس کر رہا ہے، اس کا ایک کلیکٹیو ایڈوانٹیج ہے. میرا نہیں خیال کہ وائرس میں کوئی تبدیلی آئی. یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ پولیٹیکل پارٹیز سے لے کر جو ڈومیسٹک پارٹیز ہیں وہ کم ہوئی ہیں اور اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی اگر انسان چاہے اور ہم لوگ چاہیں تو اس پوری تباہی کو روکا تو نہیں جا سکتا لیکن کم ضرور کیا جا سکتا ہے اپنے بیہیویئر سے. ہمارے کنٹرول میں ہے. ڈاکٹر یونس، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب جب کہ اسپتالوں میں بیڈز مہیا ہیں پھر بھی بہت سارے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں، اس کے پیچھے فائنینشیل ریزن بھی ہے کہ اسپتال بھارت میں خاص کر سرکاری اسپتالوں کے علاوہ جو پرائیویٹ اسپتال ہیں وہ بہت مہنگے ہیں، اور اسپتال بھی کئی طرح کے انفیکشنز کے کیریئرز بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ کافی انکنوینئنس ہے کہ آپ جا کے اسپتال میں داخل ہوں. حالانکہ یہاں پر ایک عجیب سا ٹرینڈ یہ بھی تھا، شروعات میں ہم نے دیکھا تھا پچھلے سال خاص کر کہ جیسے ہی لوگوں کو کورونا وائرس ہوتا تھا، جو سیلیبریٹیز VIP لوگ ہیں جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، وہ سیدھے اسپتال میں اسی وقت بھرتی ہو جاتے تھے جیسے انہیں پتہ لگتا تھا کہ ان کو کورونا وائرس کا شکار ہو گئے وہ. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ انڈیا میں ہوم آئسولیشن کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ گھر پہ ہی کووڈ مینجمنٹ ہو. تو سب سے پہلے میں سوال، اس سے پہلے کہ اس کے جو دوسرے نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں میں اس پر آؤں، سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ گھر پر کووڈ کا مینجمنٹ کیا جا سکے؟ جی بالکل یہ ممکن ہے، اور تقریباً 85% لوگوں میں یہ کامیاب بھی ہے. دوائی ہو یا ہسپتال ہو، اس کا اپروپریٹ یوز ضروری ہے. اس کا زیادہ استعمال آپ کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا. اب سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا ہائی رسک ہے، کیا لو رسک ہے. اگر آپ کی عمر 60 سال سے کم ہے اور آپ کو ڈائبٹیز یا ہائی بلڈ پریشر یا کوئی کینسر یا دل کا مرض نہیں ہے تو آپ لو رسک میں ہیں. آپ کا چانس 85-90% ہے کہ آپ گھر میں ریگولر پیراسیٹامول سے یا بروفن سے یا جو بھی آپ کو بھاپ یا سٹیم آپ لیں، جو بھی آپ کو ریگولر نزلہ زکام میں جس چیز سے فائدہ ہوتا ہے اسی سے فائدہ ہو جائے گا. اور 10 دن کے بعد آپ اپنی آئسولیشن ختم کر سکتے ہیں. عام طور پہ 2 ہفتے کے بعد آپ ڈیلی ایکٹیویٹیز شروع کر سکتے ہیں. اب مجھے پتا ہے کئی لوگ یہ خوف کھاتے ہیں کہ کیا پتا اگر میں ان 10% میں ہوں جنہوں نے ورس ہو جانا ہے. اس کے لیے آپ کو پلس آکس اپنی چیک کرتے رہنا چاہیے، جس کو پلس آکسیمیٹری کہتے ہیں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو قریبی ڈاکٹر سے، کسی دوست کے پاس جا کے، اگر آپ کی پلس آکس 92 سے اوپر ہے، جو کہ موسٹ لائکلی ہوگی، زیادہ تر لوگوں کی پلس آکس 96-98 کے قریب رہتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو آپ روزانہ اس کو مانیٹر کرتے رہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور 10-12-14 دن گزر جائیں گے. لیکن اگر آپ کی عمر 65 سال سے 60 سال سے زیادہ ہے، آپ کو ڈائبٹیز ہے یا آپ کو کینسر ہے یا آپ ایسی دوائیوں پہ ہیں جس سے آپ کی امیونٹی سپریس ہوتی ہے یا آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، تو پھر آپ کو بہت جلدی ہسپتال چلے جانا چاہیے. جیسے ہی آپ کی پلس آکس نیچے جائے یا آپ کو لگے کہ آپ کا بخار تیز ہے یا ایک آپ کو نکاہت محسوس ہو، تو اس گروپ کو زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے. لیکن جو پہلا میں نے لو رسک گروپ بتایا اس میں بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ گھر میں ٹھیک ہو جائیں گے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ ہسپتال کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. میں روزانہ جاتا ہوں ہسپتال. ہاسپٹل از ناٹ اے سیف پلیس. وہاں اور طرح کے انفیکشنز ہوتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہاسپٹل جائیں اور آپ کو کوئی اور پرابلم وہاں ہو جائے. سو بہت احتیاط کرنی چاہیے اس چیز میں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بات ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے ٹھیک ہو، لیکن جس کو ہم انڈین ویریئنٹ کہہ رہے ہیں، جس پر ہماری حکومت بہت ناراض ہے کہ اس کو انڈین ویریئنٹ نہ کہا جائے، انہوں نے سب سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی بول دیا ہے IT رولز کے بھی تحت، یعنی اس پہ کافی آفینڈ فیل کرتے ہیں وہ اگر اس کو آپ انڈین ویریئنٹ کہہ دیں. حالانکہ میں آپ کا ٹویٹ پڑھ رہی تھی کہ امریکہ تک پہنچ گیا ہے یہ ویریئنٹ اور UK میں بھی اس کو لے کر کافی فکر ہے. اس کے علاوہ باقی ملکوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. چلیے اس کو آج انڈین ویریئنٹ کہتے ہیں، یعنی ایک نیا جو یہ ویریئنٹ ہے بڑا خطرناک ہے یہاں پر. اور آپ ذکر کر رہے ہیں 60+ لوگوں کا یا جن کو کوموربڈیٹیز ہیں. میں ایسے لوگوں کو نجی طور پہ جانتی ہوں جن کی عمر 20 سے 30 کے بیچ میں ہے یا 30 سے 40 کے بیچ میں ہے. آپ یقین جانیے جن لوگوں کے ساتھ میں نے پچھلے کچھ سالوں میں کام کیا تھا، جن سے کچھ دنوں سے میرا تعلق نہیں تھا، لیکن ان کے بارے میں سنا کہ کس طرح سے گھر پر 3 دن کے اندر ان کی موت ہو گئی. اس کے علاوہ اسپتال پہنچنے سے پہلے موت ہو گئی، یعنی کہ ہوم آئسولیشن میں وہ لوگ علاج کر رہے تھے اپنا
کوموربیڈیٹیز نہیں تھیں, عمر بھی زیادہ نہیں تھی, اس کے علاوہ اور کوئی سیریس کنڈیشن نہیں تھی, آج ٹیسٹ ہوا اور کل جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا. اس طرح کی خبریں بھی یہاں انڈیا میں سننے کو مل رہی ہیں. جی ضرور. دیکھیے کچھ پرنسپلز پہ پہلے ہمیں ایگری کرنا پڑے گا. پرنسپل نمبر 1 یہ ہے کہ جو پبلشڈ پیئر ریویوڈ ریسرچ ہے, میڈیکل جرنلز ہیں, ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے. ہم اینیکڈوٹ 1 یا 2 سٹوریز کو لے کے تو فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑا پرنسپل ہے جس کو میرے خیال ہے لوگوں کو سمجھنا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سٹوریز اپنی جگہ درست ہوتی ہیں لیکن وہ پروف نہیں ہوتی. ان کی بیسس پہ آپ بڑے ڈیسیشنز پالیسی میکنگ نہیں کر سکتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی تک کی جو پبلشڈ ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ فنڈامنٹلز وہی ہیں, اس ڈیزیز کے فنڈامنٹلز وہی ہیں. اگر ایک نیا ویریئنٹ آیا ہے, یقیناً ہمیں پتہ ہے کہ وہ 50 یا 70% زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. ابھی اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ وہ زیادہ لیتھل ہے یا نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو, لیکن جو امپورٹنٹ کانٹیکسٹ ہے عارفہ وہ یہ ہے کہ 27 ملین کیسز ابھی تک انڈیا میں ہو چکے ہیں کورونا کے. یہ صرف انڈیا کی بات نہیں, ہر ملک کی سٹوری ہے کہ اصل نمبر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم ہر ایک شخص کو نہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں نہ ہر شخص سمپٹومیٹک ہوتا ہے. کچھ سٹڈیز نے یہاں تک کہا ہے کہ اصل نمبر 5 سے 10 گنا ہوتا ہے نمبر. تو اگر آپ انڈیا میں 27 ملین کا 5 گنا لے لیں تو 135 ملین کیسز ہیں. اب 135 ملین کیسز میں یقیناً ایک ایسی 13 کروڑ لوگ ہو گئے, رائٹ. ان کے اندر ہو سکتا ہے اگر اس کا ایک 0.001% بھی ینگ اور ڈرامیٹک ڈیتھس ہوں گی تو وہ اتنی کافی ہیں کہ وہ میڈیا پہ چھا جائیں گی وہ. لیکن اگر آپ ان کو جب ٹوٹل نمبر کے کمپیریزن میں دیکھیں گی تو شاید وہ 0.001% ہوگا, نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت لائکلی ہے کہ پہلی ویو میں بہت سارے ایلڈرلی جو آپ کے بزرگ لوگ ہیں ان کو انفیکشن ہوا. اب جو ویکسین ہو رہی ہے وہ بھی شاید پہلے ان لوگوں کو مل رہی ہوگی جن کی عمر زیادہ ہے اور شاید وہ زیادہ کیئرفل بھی ہوں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ینگ لوگوں نے اتنی کیئر نہیں کی اور وہ ایسی جگہوں پہ گئے جہاں شاید ان کو بہت زیادہ وائرس ان کے اندر گیا. یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ وائرل لوڈ کتنا آپ انہیل کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ریزنز ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ویریئنٹ خاص طور پہ ینگ لوگوں کو مار رہا ہے. یہ بہت بڑا کلیم ہے. میرا نہیں خیال کہ ابھی تک سائنس کے لحاظ سے ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں. اور میں یہ صرف اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں میں نیسیسری پینک ہونی چاہیے, نیسیسری اویئرنیس ہونی چاہیے, لیکن ان نیسیسری پینک نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک میریلینڈ کا, جہاں میں کام کر رہا ہوں, اب یہاں ہمیں ڈیٹا سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 یا 6 جو ساری دنیا میں ویریئنٹس ہیں وہ میریلینڈ میں موجود ہیں اس وقت. اور میں ان کے نام کی بات جہاں تک آتی ہے ملکوں کے, امریکہ کے 2 ویریئنٹس ہیں. میں بہت خوشی سے کہہ سکتا ہوں یہ کیلیفورنیا ویریئنٹس ہے, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کے لوگوں کے سامنے ان ویریئنٹس کے نمبر لکھ دوں تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 5% لوگ بھی ان کو نمبر سے پہچان نہیں سکتے, جس کا وائرس کو فائدہ ہوگا. اگر میں آج لوگوں سے پوچھوں کہ B1429 ویریئنٹ کہاں کا ہے تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس وقت جو لوگ سن رہے ہیں 99% لوگوں کو یہ نہیں پتا. یہ میرے ملک کا ہے, یہ کیلیفورنیا کا ہے. میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو سب کو مل کے اس وائرس کو ہرانا ہے. میرے لیے ہندوستانی ہو یا امریکی ہو, ہم سب انسان ہیں, ہم سب برابر ہیں. دیٹ از مائی اونلی پوائنٹ. لیکن ٹھیک ہے, اگر لوگوں کو برا لگتا ہے تو میں نہیں کہوں گا. میں نے اسی لیے ان کو کہا کہ آپ بے شک پھر مجھے فالو مت کیجیے, لیکن میرا گول اس وقت کسی ملک پہ نہیں ہے, میرا گول انسانیت پہ ہے. اور میرا یہ تجربہ ہے کہ لوگوں کو ویریئنٹس کی سمجھ نہیں آتی ادروائز. نہیں, اور اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ سیاستدان بھی نہیں ہیں, آپ کو لوگوں کا ووٹ بھی نہیں چاہیے, تو اس لیے نہیں, آپ کو ووٹ بھی نہیں چاہیے اس لیے پرواہ نہیں کر رہے ہیں آپ. جیسے ہی یہ وائرس جائے گا میں چلا جاؤں گا. میرا کام کچھ نہیں ہے ان چیزوں سے, میرا کوئی کنسرن نہیں ہے. اس لیے میرا فوکس اس پینڈیمک کو ختم کرنے پہ اور کچھ نہیں. جی ہاں. تو اس کے علاوہ کئی اہم سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ کیا یہ وائرس پچھلے والا جو ویریئنٹ تھا اس سے الگ ہے, یہاں پر جس طرح سے اسپتال بھرے, انفیکشس ہونا یہ تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پہلے سے زیادہ انفیکشس ہے, زیادہ پھیل رہا ہے یہ, لیکن اس کے علاوہ کیا پہلے سے زیادہ خطرناک ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو ہارٹ اٹیکس وغیرہ کی جو خبریں ہیں کہ وائرس سے آپ ٹھیک ہو گئے, 2 ہفتے 3 ہفتے گزر گئے, آپ گھر واپس آ گئے, یہ بھی اگین میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ اینیکڈوٹل ہی ہیں چیزیں, یعنی کہ جو سننے میں آئی ہیں, جو میں نے اپنے جاننے والوں سے سنی, جہاں میں رہتی ہوں وہاں لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں. میں نے فیس بک جو ہے, آپ سوچئے کہ میں نے کھولنا بند کر دیا کیونکہ صرف اور صرف وہاں پر آپ کو ریسٹ ان پیس لکھنا ہے یا آپ کو لوگوں کو جو ہے وہ جو لوگ
جن کی موت ہو گئی ہے ان کے بارے میں دکھ کے صرف میسیجز لکھتے ہیں. اور خاص کر اس دور میں تو میں بالکل بھی فیس بک نہیں کھول رہی تھی. آپ کو یاد ہے کہ جب آپ سے پچھلی بار بات چیت ہوئی تھی تو میں نے یہ ایک آشنکا ظاہر کی تھی کہ گھر میں شاید وائرس آ چکا ہوگا, اور اس کے بعد میں خود وائرس کا شکار ہوئی. اور اس دوران تو ایک جو منو ویگیانک جو سائیکولوجیکل جو ایک اثر پڑتا ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے. تو کیا مجھے بتائیے کہ پچھلے ویریئنٹ کے مقابلے اس ویریئنٹ میں جو لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, جس میں زیادہ عمر کے لوگ بھی ہیں, جو لوگوں کو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں یا اور اس طرح کی کمپلیکیشنز ہیں جس سے وہ کورونا وائرس سے تو ابھر گئے لیکن ابھی بھی اپنی جو نارمل زندگی ہے, جو سامانیہ جیون ہے, وہ جی نہیں پا رہے ہیں. جی دیکھیے, ہر چیز کو میں بار بار یہ عرض کروں گا, ہر چیز کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے کہ شاید 13 کروڑ کے قریب لوگ ہوں گے انڈیا میں جن کو یہ وائرس ہوا ہے. بار بار میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ 13 کروڑ کا یا 10 کروڑ کا یا 5 کروڑ کا اس طرح کا نمبر ہے وہ ٹوٹل نمبر جو ہے. اب اس میں 50 کیسز یا 100 کیسز اگر ڈرامیٹک ہیں یا 1000 کیسز بھی اگر ڈرامیٹک ہیں تو لوگوں کو یہ جاننا ہے کہ ان کا رسک نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا لائکلی ہرٹ کسی ایک آدمی کے اوپر ہونا بالکل اس طرح جیسے آسمانی بجلی آپ پہ گرتی ہے. یہ کیسز ہو رہے ہیں, لیکن جہاں تک اس سے پوری طرح ریکور کرنے کا تعلق ہے اس کے بارے میں ریسرچ بہت کلیئر ہے. دیکھیے 30% کے قریب لوگوں کو کوئی سمٹم نہیں ہوتا, وہ اسمپٹومیٹک رہتے ہیں, اور یہ بہت جگہوں پہ اب بات ثابت ہو چکی ہے. جن لوگوں کو سمٹمز ہوتے ہیں وہ جو باقی کے 70% ہیں ان میں سے 60% ایسے ہیں کہ جو 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان کو آخری تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو تھوڑا بہت سانس چڑھے, سیڑھیاں اوپر جانے میں مشکل ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کھانے کی, ٹیسٹ کی یا اسمیل کی جو حس ہے اس کو واپس آنے میں کافی ہفتے لگ جائیں. یہ ہم نے دیکھا ہے. یا تھوڑی بہت تھکن ہو, فٹیگ ہو. لیکن جو ضروری بات ان کو سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ دے آر ناٹ لائکلی ٹو گیٹ سک اگین. وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہی ہوں گے. وہ واپس ان کا جانا بہت مشکل ہے کہ وہ دوبارہ اور جو سے لوگوں کو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں, جی اگین اب جو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے پیچھے مزید ڈیٹا چاہیے. اس وقت جو انڈیا میں 10% لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, 30% لوگوں کو ہائپر ٹینشن ہے. ڈپینڈنگ اپون آپ رورل اربن کی بات کریں تو 10 سے 30% لوگوں کو سینٹرل اوبیسٹی ہے. اس کے علاوہ اسموکنگ ہے. دیکھیں آپ ایک چیز کو آئسولیٹ مت کیجئے. یہ سارے رسک فیکٹرز ہیں جو کورونا سے پہلے ایگزسٹ کرتے تھے. اب جب کورونا آیا ہے تو کورونا بلڈ کلاٹس بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں کی وہ ٹریٹمنٹ کتنی ایویڈنس بیسڈ ہو رہی ہے. اگر ہم کسی کو ہائی رسک بندے کو اس کے بلڈ کلاٹس پریونٹ نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے ان کی موت ہو جائے بعد میں. سو اس میں بہت سارے ویریبلز ہیں جن میں سے, اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ بہت سارے مینیجبل ہیں, ٹریٹبل ہیں. اس لیے میں بار بار یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہیلتھ کیئر جو اگر آپ ورلڈ بینک کا ڈیٹا دیکھ لیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, ان ملکوں کا انفراسٹرکچر بہت کمزور ہے اس طرح کی پینڈیمک کے لیے. تو ہمیں ہیلتھ کیئر ورکرز کو, آپ کی ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کو پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ وہ اس طرح کے ینگ لوگ یا بوڑھے لوگ ان کو مینیج کر سکے جو ہائی رسک ہیں. اور ہر کوئی شخص اپنی اویلیبلٹی پہ یا اپنی افورڈیبلٹی کی بیسس پہ ہسپتال کے بیڈز ایکیومولیٹ یا اکاموڈیٹ نہ کرے یا ان کو. میں تھوڑا سا واپس جانا چاہتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جو ہوم مینجمنٹ والی جو بات تھی شاید وہ پوری نہیں ہو پائی, کیونکہ پچھلی بار جن ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی اتفاق سے وہی وہ ڈاکٹر تھے جنہوں نے مجھے ٹریٹ کیا تھا جب میں کووڈ کا شکار ہو گئی تھی. اور بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ میرا علاج کیا ہوا ہے. میں ان لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ شاید یہ بہت ایتھیکل بات نہیں ہے کہ جو ایک مریض کے اوپر جو علاج ٹھیک بیٹھا ہو وہ باقی لوگوں پر بھی ٹھیک بیٹھے. میری عمر کس طرح سے, میرا جو شریر ہے اس میں بیماری سے لڑنے کی طاقت جسے امیونٹی کہا جاتا ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے, کیا میرے اندر کوموربڈیٹیز ہیں یا نہیں. بہت ساری چیزوں پر جس طرح سے ڈاکٹر فہیم بھی بتا رہے ہیں کہ یہ نربھر کرتا ہے کہ آپ کس دوا سے ٹھیک ہوں گے. لیکن ڈاکٹر فہیم, یہاں جو سب سے بڑی سمسیا ہو رہی ہے وہ یہ کہ اوور میڈیکیشن کی سمسیا ہو رہی ہے. کہ مجھے بھی آپ یہ سوچیں کہ جب میرا علاج چلنا شروع ہوا, جب میں نے ان ڈاکٹرز کو سوئچ کیا, اس سے پہلے مجھے 15 دوائیں دینے کی کوشش کی گئی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جس لمحے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کورونا وائرس ہوا ہے, یا تو واٹس ایپ کے ذریعے پرسکرپشنز جو ہیں وہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں. دوسرے, چاہے آپ محلے کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں یا آپ بڑے اسپتال میں چلے جائیے, اتنی ساری دوائیاں لوگوں کو دی جا رہی ہیں جس سے کہ آدھے ہلاک تو شاید وہ دوائیوں سے ہو رہے ہیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف
پیراسیٹامول چاہیے یا آپ کو، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی وائرل بھی نہیں چاہیے؟ اگر میں آپ سے، میں دواؤں کے نام نہیں جاننا چاہتی، میں فارمولا بھی نہیں جاننا چاہتی، میں بیسک آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر کسی انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے اس وقت اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے کہ اسے کووڈ ہو گیا ہے، اب وہ اگلا قدم اس کا کیا ہونا چاہیے؟ جی، تو اگر کسی کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے تو پہلے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ہائی رسک کیٹیگری میں ہیں یا لو رسک کیٹیگری۔ اگر ان کی عمر 60 سال سے کم ہے، ان کو شوگر نہیں ہے، ان کو بلڈ پریشر نہیں ہے، ان کو کینسر نہیں ہے، ان کا موٹاپا نہیں ہے، تو وہ کلیئرلی لو رسک کیٹیگری میں، وہ اگلے 10 سے 15 دن اپنا علاج گھر میں بالکل اس طرح کر سکتے ہیں جیسے کسی بھی بخار کا وہ آج سے پہلے کرتے تھے، واٹ ایور ورکڈ فار دیم۔ جن لوگوں کا ہائی رسک ہے، جن کی عمر 60 سال سے کم ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات وہی پلس آکسیمیٹری ہے، اگر ان کی پلس آکس 92 سے اوپر ہے تو وہ تسلی سے اپنا گھر میں علاج کر سکتے ہیں۔ اب جن کی پلس آکس 92 سے نیچے ہے یا وہ بیمار ہیں یا وہ ہسپتال پہنچ گئے ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری تحقیق ہے۔ دیکھیے، میں بار بار لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو وہ نہیں کرنا جو میں کہتا ہوں، اور آپ کو وہ بھی نہیں کرنا جو کوئی اور ڈاکٹر کہتا ہے، آپ کو وہ کرنا ہے جو سائنس کہتی ہے۔ ہم سب ایک بہت بڑی کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں۔ اگر کوئی فزسسٹ یہ کہے کہ گریوٹی کی سپیڈ 5.8 میٹرز ہے 9.8 کی جگہ، تو وہ جتنا بڑا فزسسٹ ہو، ہم اس کی بات نہیں تسلیم کریں گے، کیونکہ وہ ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشڈ لا کے اگینسٹ ہے۔ تو اب جو ریسرچ ہے وہ بہت کلیئر ہے اس کے اوپر۔ جو لوگ بیمار ہو کے ہسپتال پہنچ جاتے ہیں یا ان کی 92 سے نیچے آ جاتی ہے پلس آکس، ان کو 3 چیزیں سب سے ضروری چاہیے۔ ایک، ان کو چاہیے ڈیکسامیتھازون 6 ملی گرام روزانہ 10 دن کے لیے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ ڈیوریشن کے لیے نہیں، کیونکہ جو ریکوری ٹرائل چھپا تھا نیو انگلینڈ جرنل میڈیسن میں جولائی 2020 میں، وہاں سے ہم نے یہ ڈیٹا لیا اور اس کے بعد سے یہ پریکٹس شروع ہوئی ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اور وہ لوگ جن کی پلس آکس 92 سے کم ہے، اگر 92 سے زیادہ ہے پلس آکس تو آپ کو اسٹیرائڈ کا نقصان ہوگا۔ آپ کو اینٹی بایوٹکس 93% لوگوں کو نہیں چاہیے ہوتے۔ اگین یہ بھی ملٹیپل سٹڈیز میں جو ہے پروف ہو چکی ہے بات۔ وہ جو آخری 7% ہیں، اپنے ڈاکٹر کو ڈیسائیڈ کرنے دیجئے، وہ پیشنٹس ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں، وہ گھروں میں نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ریمڈیزیویر ایک ایسی دوائی ہے جس سے موت پہ یا مورٹیلٹی پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ لوگ جلدی اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اگین اس کے اسپیسیفک کرائٹیریا ہے۔ اگر آپ کی پلس آکس 92 سے کم ہے، آپ کا لیور فنکشن ٹھیک ہے، آپ کی بیماری کو 10 دن سے کم ہوئے ہیں، اور ابھی آپ وینٹیلیٹر تک نہیں پہنچے، اب یہ سارے وہ کرائٹیریا ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے پوچھا، میں بتا رہا ہوں لوگوں کو، ٹوسیلیزومیب یا ایکٹیمرا جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی ایسی کنونسنگ ریسرچ نہیں ابھی تک میری نظر میں آئی۔ کچھ آرٹیکلز کہتے ہیں اس کا فائدہ ہے، کچھ کہتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے۔ پلازما کے اوپر اب ثابت ہو چکا ہے کہ پلازما کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں یہ وہ باتیں ہیں جو پچھلے 8-9 ماہ سے میرا خیال ہے میں بار بار لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور یہ میں ایسی بات نہیں جو میرا رائے ہے، میرا مشورہ ہے۔ امریکہ میں، یورپ میں، سب لارج دنیا کے سینٹرز میں، اگر آپ انڈیا سے فلائی کر کے کولمبیا پریسبیٹیرین میں آ جائیں یا میو کلینک میں آ جائیں تو ایسے آپ کا علاج ہوگا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آخری بات، لوگوں کو لمبے سے ایک نسخہ دے دیا جاتا ہے 8-9 دوائیوں کا جب وہ ڈائگنوز ہوتے ہیں فوری طور پہ۔ اب یہ بڑا ڈیفیکلٹ کوسچن ہے، شاید لوگوں کو اچھا نہ لگے، اس میں کسی حد تک لوگوں کا اپنا بھی قصور ہے۔ دیکھیے، ہمارے لوگ بھی، ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ اگر میرے جیسا ڈاکٹر ان کو ملے گا جو کہے گا صرف یہ 2 دوائیاں کھاؤ، وہ کہے گا شاید اس ڈاکٹر کو کچھ پتہ ہی نہیں، شاید یہ ڈاکٹر بے وقوف ہے۔ ہمارے لوگ بھی نسخے کی لینتھ سے ڈاکٹر کی قابلیت کا کنیکشن بناتے ہیں، اور یہ وہ حقیقت ہے، کیونکہ مجھے اب 20-25 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں۔ تو لوگوں کو یہ جانچنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کہیں وہ خود کنٹریبیوٹ تو نہیں کر رہے اس کلچر کو، اور اس کلچر کو ڈاکٹرز رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل، کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ بحث نہیں کرنا کہتے ہیں کہ اگر الٹے ہاتھ میں درد ہے تو اس کی الگ دوا لے لیجیے، اور سیدھے ہاتھ میں درد ہے اس کی الگ دوا لے لیجیے۔ ڈاکٹر کو پیسے ملنے ہیں، جتنے زیادہ مریض وہ دیکھ لے دن میں، اس کے انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ ہر مریض کے ساتھ گھنٹہ بحث کرے۔ تو پھر ایک حد آتی ہے کہ ڈاکٹر بھی انسان ہے، وہ تھک جاتے ہیں بحث کر کے، اور وہ کہتے ہیں چلو یہ 7 دوائیں جو تم چاہتے ہو یہ لے لو۔ لیکن ڈاکٹر فہیم یونس، میرے معاملے میں مجھے 2 دوائیاں دی گئیں، آئیورمیکٹن، فیومیٹیڈین، اور اس کے علاوہ ایک پف تھا بیوریوکارڈ کا۔ یہ صرف ایک پورا 3 دوائیوں کا جو ہے وہ سلسلہ چلا 2 ہفتے کے آس پاس، اور میں ٹھیک ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد
آئیورمیکٹن کو لے کر بھی جو ہے ایک طرح سے فساد ہو گیا, کنٹروورسی ہو گئی کہ اسے لینا چاہیے یا نہیں. اس کے علاوہ فیمیٹیڈین کے بارے میں تو زیادہ لوگوں کو معلومات شاید نہیں تھی. پف چونکہ ایک یہ ہارملیس سی چیز ہے تو اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ چرچا نہیں ہوئی, حالانکہ میں نے خود یہ پڑھا کہ پف کے معاملے میں کہ لوگوں کو ہاسپٹل پہنچانے سے روک رہا ہے وہ, یا مدد کر رہا ہے کہ آپ گھر پہ اپنا علاج کر سکیں. تو آپ نے یہ تو بتایا کہ جو لوگ اسپتال جائیں گے ان کا کیا علاج ہوگا, لیکن جو لوگ گھر پر ہیں کیا وہ صرف بخار کم کرنے کی دوا لیں گے؟ کیا انہیں یہ اینٹی وائرلز میں سے کوئی دوا نہیں چاہیے؟ جی, ان کو اینٹی وائرلز نہیں چاہیے کیونکہ تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ ان اینٹی وائرلز کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے کورونا وائرس پہ. اور میں اس کو اوور سمپلیفائی نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے عارفہ, جو سمٹم ہے ان کو اس کا ہمیں ٹریٹمنٹ کرنا ہے. اگر ان کو جسم میں دردیں ہیں تو ہمیں ان کو درد کی دوا دینی ہے. اگر ان کا بخار بہت تیز ہے تو ہمیں ان کے بخار کو مینیج کرنا ہے. اگر ان کو نزلہ زکام ہے اور ان کا ناک بہہ رہا ہے تو ہمیں اس کو مینیج کرنا ہے. اب میں پوری تفصیل وہ اس لیے نہیں یہاں بات کر رہا بیکاز اس سے دوبارہ سیلف میڈیکیشن شروع ہو جائے گی. بالکل. لیکن مائی پوائنٹ ریئلی از, اگر کسی کے 5 سمٹم ہیں تو شاید میں اس کو ان 5 سمٹمز کو ٹریٹ کروں گا. کی پوائنٹ از سمٹمیٹک تھراپی, اور یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتی ہے. اگر ایک شخص کا پازیٹیو ہے ٹیسٹ لیکن اس کو کوئی سمٹم ہی نہیں ہے تو میں کس چیز کی دوا دے رہا ہوں. اور جہاں تک آئیورمیکٹن, زنک, ہائیڈروکسی کلوروکوئن یا اس طرح کی ہربل میڈیکیشنز کا تعلق ہے, دیکھیے کرونا وائرس ایک سیلف لمیٹڈ ڈیزیز ہے. میں تو خود آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ 10-12 دن میں خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. تو اگر آپ 10 لوگوں میں سے 5 کو آئیورمیکٹن دے دیں اور باقی 5 کو کہیں تم پانی پیتے رہو تو وہ دونوں سب ٹھیک ہو جائیں گے. دس از کوریلیشن. دیکھیے ایک ڈیزیز نے وقت کے ساتھ ٹھیک ہو ہی جانا تھا. اگر آپ کوئی دوائی لیں گے تو اس کا کریڈٹ آپ دوائی کو دے دیں گے, رائٹ, کہ شاید آئیورمیکٹن کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا, حالانکہ اس نے 10 دن میں خود بخود ٹھیک ہو جانا تھا. تو یہ وہ چانس ہے جس کو ریموو کرنے کے لیے ہم ٹرائلز کرتے ہیں. جب اسٹڈیز کرتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد پہ 10,000 لوگ ہوں گے, 5,000 کو آئیورمیکٹن ملے گی, دوسرے 5,000 کو صرف میٹھی گولی ہوگی جس میں کوئی دوا نہیں ہوگی, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سا گروپ ان میں سے بہتر آؤٹ کمز ہیں جس سے ہمیں پھر اس چانس کو ہم ایلیمینیٹ کرتے ہیں. جی. تو میں اس میں اگین چونکہ لوگوں کے اسٹرانگ ایموشنز ہیں, میں کبھی کسی کو منع نہیں کرتا کوئی دوا لینے سے. آپ کی باڈی ہے, آپ کی مرضی ہے. میرا صرف ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ پلیز اس کو پروموٹ مت کیجیے. اس چیز کو پروموٹ کریں جو سائنٹیفک ہے. جو چیز سائنٹیفک نہیں ہے آپ کی پوری مرضی ہے, آپ جو چاہے کھا سکتے ہیں. آپ کو ہلدی اچھی لگتی ہے آپ وہ کھائیں, آپ کو ادرک اچھا لگتا ہے آپ وہ کھائیں. آپ اس کی تشہیر مت کریں, آپ اس کا اخبار میں اشتہار مت دیں. نہیں ڈاکٹر فہیم, آپ کی باتوں سے بہت راحت ہوتی ہے کہ آپ جس طرح کی بات بتا رہے ہیں, لیکن پھر میں کنٹراسٹ میں خبریں دیکھتی ہوں کہ کس طرح سے خود جو جرنلسٹ ہیں وہ خبریں لے کر آ رہے ہیں, خاص کر گاؤں سے لا رہے ہیں کہ کیسے کیسے پوری فیملیز لوگوں کی وائپڈ آؤٹ ہو گئی ہیں. تو یہ بھی اگر مان لیں کہ انہیں صرف بخار ہو رہا تھا یا زکام ہو رہا تھا یا سر درد ہو رہا تھا, بدن درد ہو رہا تھا, اور وہ اسی کی دوا لے رہے تھے, کیونکہ ظاہر ہے اگر سمٹم ہوں گے تو گاؤں کا ڈاکٹر بھی کچھ نہ کچھ دوا تو انہیں دیتا ہوگا. ان دواؤں کے باوجود بھی پورے کے پورے پریوار جو ہیں وہ ایک ساتھ ختم ہو رہے ہیں یہاں گاؤں دیہات میں بھارت میں. تو ایک طرف تو آپ کی یہ باتیں میں سن رہی ہوں کہ کیسے یہ مینیجیبل ہے موسٹ کیسز میں, اور آپ کو جو سمٹمز ہو رہے ہیں صرف آپ اس کی دوا لیجئے. دوسری طرف یہ باتیں خبریں سننے میں آتی ہیں کہ چونکہ انہوں نے اینٹی وائرل نہیں لیا, چونکہ انہوں نے اس بات کو ریکگنائز نہیں کیا کہ انہیں کورونا وائرس ہو گیا تھا, انہوں نے میڈیکل ہیلپ نہیں لی, اس طریقے سے علاج نہیں کرایا اپنا کورونا وائرس کا جو علاج ہونا چاہیے پروٹوکول کے تحت, اس لیے ان کی موتیں ہو رہی ہیں. جی بالکل درست بات ہے. دیکھیے اگر ان لوگوں کی پلس آکس 92 سے کم ہو رہی تھی اور نہ انہوں نے اینٹی کویگولنٹس لیے, نہ انہوں نے اسٹیرائڈ دیا, نہ انہیں ہسپتال میں آکسیجن ملی, تو یقیناً ان کا آؤٹ کم خراب ہوگا. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ کیوں کئی نوجوان لوگ بیچارے ان کی موت ہو رہی ہے, کیونکہ اگر ہسپتال بھرے ہوئے ہیں اور لوگوں کو وہ سپورٹیو ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا تو یقیناً بیڈ آؤٹ کمز ہوں گے. اب دیکھیے یہ وائرس کا جو ویریئنٹ ہے اس وقت, اس کو چلیے B1617 کہہ لیتے ہیں ابھی, وہ انڈیا میں جو پھیل رہا ہے, یہ ویریئنٹ اگر 50-60-70% زیادہ ٹرانسمیسیبل ہے تو بہت زیادہ لوگ اس سے انفیکٹ ہوں گے. اور یقیناً ان کے اندر جن کی امیونٹی کم ہے, جو میں نے ابھی رسک فیکٹرز بتائے, ڈائبٹیز, ہائی بلڈ پریشر, اولڈ ایج, ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو سیویئر انفیکشن ہوگی, اور ان کو اگر مینج نہیں کیا گیا ان کے لیے لو ڈوز اسٹیرائڈز اور اینٹی کویگولیشن یا پلس مائنس ریمڈیسیویر یہ چیزیں چاہیے, یا وینٹیلیشن چاہیے, یا آکسیجن چاہیے. ان چیزوں کا بہت اسٹرانگ رول ہے. میں یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو ہے. اگر آپ بس انلمیٹڈ سپلائی ہو تو میں کہوں گا سب لوگ ہسپتال چلے. دیکھیے میرے لیے سب سے سیف بات, سب سے آسان بات تو یہ ہے کہنی
جس میں کوئی رسک نہیں ہے, سب لوگوں کو بہت اچھا لگے گا کہ بھئی ہر کوئی ہسپتال چلا جائے. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مس میچ ہے بہت سارے ملکوں کی طرح جی. تو اس کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسٹریٹیفیکیشن کریں اس رسک کی, تاکہ جو سب سے ڈیزرونگ جن لوگوں کی زندگی بچ سکتی ہے ان کے لیے وہ ریسورسز. بالکل. اور ڈاکٹر اس کے علاوہ یہ ایک بہت اہم بات جو کہ بھارت کے مد نظر وہ اہم ہے, وہ یہ کہ یہاں پر چونکہ پبلک ہیلتھ کا انفراسٹرکچر شہروں میں بھی خراب ہے اور گاؤں دیہات میں تو بدترین حالات ہیں. ایسے میں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو قرض لے کر, زمین بیچ کر, مکان بیچ کر, مطلب وہ تباہ ہو گئے ہیں صرف کورونا وائرس کے علاج میں, کہ اگر آپ 10 دن اسپتال میں آپ ایڈمٹ ہو جائیں تو آپ کو 5 لاکھ انڈین روپیز سے زیادہ پے کرنا پڑ سکتا ہے, جو کہ شاید ایک طرح یہ کرمنل ہے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے. تو اسپتال, جی ہاں, تو اسپتال میں جانا اس لیے بھی روکا. جی, میں نے اس کا بہت دفعہ ذکر بھی ٹویٹر پہ کیا کہ اللہ جانتا ہے کہ میں ٹویٹر پہ ایگزیکٹلی ان لوگوں کے لیے, مجھے پتا ہے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, جن کے لیے بچے کی فیس اور باپ کے لیے دوائی اور اپنی دوائی کے اور یا گھر کا کرایہ, ان کے پاس یہ اس طرح کی چوائسیز ہوتی ہیں. تو اس لیے یو آر 100% رائٹ, میرے نزدیک یہ کرمنل ہے ایسے وقت پہ سوڈو سائنس کو پھیلانا یا ایسے خوف کو پھیلانا جس سے لوگ یا کرونا سے مر جائیں گے یا غربت سے مر جائیں گے. تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ پریسائز انفارمیشن دیں, لوگوں کو ایسی تسلی بھی نہ دیں جو جھوٹی ہے اور ایسا خوف بھی نہ دیں جو جھوٹا ہے. دی وائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.